اور وضو کے بعد کیا دعا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ او یسبغ الوضوء، تم میں سے جو کوئی بھی اچھا وضو کرتا ہے، پورا وضو کرتا ہے، ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیۃ یدخل من ایہا شاء، رواہ مسلم۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں تم میں سے جو اچھا وضو کرتا ہے، پورا وضو کرتا ہے، مکمل وضو کرتا ہے، پھر کہتا ہے یہ کلمات اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب وہ یہ کہتا ہے الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یدخل من ایہا شاء، جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور امام ترمذی نے اتنا زیادہ کیا ہے کہ اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ بھی پڑھ لیں، یہ دعا بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد یہ جو اتنا سا یہ ٹکڑا ہے، اس کے بارے میں امام حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، لیکن اس کو بھی شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی نے صحیح ترمذی میں صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طرح امام ابن القیم نے بھی زاد المعاد میں اس کے ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فراہم کیے ہیں۔ اسی طرح بھائیو، وضو کے آخر میں ایک اور دعا اگر آپ یاد کر سکتے ہیں تو وہ بھی پڑھ لیا کریں، بڑا اجر ہے اس کا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، من توضأ، جس نے وضو کیا، فقال سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، چھوٹے سے کلمات ہیں یہ، جس نے یہ کہا، کتب فی رق، اس کے یہ کلمات اللہ کے حکم سے لکھ دی جاتے ہیں ایک قیمتی کاغذ پر، ثم طبع بطابع، پھر اس کے اوپر ایک مہر لگا دی جاتی ہے، بند کر دیا جاتا ہے، فلم یکسر الی یوم القیامہ، پھر اس کو نہیں کھولا جاتا، یعنی وہ اس کا کہا ہوا یہ کلمہ ضائع نہیں ہوگا، قیامت تک نہیں کھولا جائے گا، وہ سیل نہیں ہٹائی جائے گی، وہ مہر نہیں ہٹائی جائے گی، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ تو اب بتائیے جس کے لیے کلمہ ثابت ہو جائے اس کا کتنا اجر ہے۔ یہ اخرجہ النسائی، امام نسائی نے اس کو نقل کیا ہے، عمل یوم واللیلہ میں، ابن ابی شیبہ نے اور طبرانی نے فی الدعاء میں، اور ابن حجر نے فی نتائج الافکار میں، اور یہ حدیث محفوظ ہے۔